بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الامہ اول کتاب الصلاۃ درس نمبر 9 میں نماز ظہر کے وقت کی فلکیاتی تحقیق پیش کی جائے گی۔ نماز ظہر کے وقت کی علم فلکیات کی روشنی میں تحقیق پیش کرتے ہوئے متعلقہ اصطلاحات کی وضاحت ہوگی۔ میل شمس، طول بلد اور عرض بلد کا معنی ذکر ہوگا۔ سایہ مکمل ختم ہونے کا قانون اور سایہ کم ہو کر بڑھنے کا قانون بھی ذکر ہوگا۔ سب سے پہلے ایک یہ چیز اہم ہے بیان کرنا کہ یہ جو شرح الامہ ہے یا اس طرح کی علمی نصابی کتابیں تو یہ بڑے ماہر قسم کے ماہر علوم و فنون شخصیات نے لکھی ہیں، اور انہوں نے اپنی ان کتابوں میں مختلف علوم اور فنون سے بھرپور استفادہ کیا ہے۔ شرح الامہ کے شروع میں ہی تعریف میں انہوں نے علم فلسفہ اور علم منطق سے استفادہ کیا ہے۔ باقی جگہوں پر مختلف علوم میں اپنی مہارت کا لوہا منوایا ہے۔ یہاں وقت نماز کی بحث میں انہوں نے علم فلکیات سے استفادہ کیا ہے، تو لازمی ہے کہ ان کتابوں کو حل کرنے کے لیے ہم ان علوم میں بھی مہارت حاصل کریں اور ان کی کتابوں کو پڑھیں۔ وفاق المدارس العربیہ میں بہت سے جو ہے نا جی انہوں نے اس علم کی کتابیں رکھی ہیں، اور بہت سے مفتی صاحبان نے اس پر کام کیا ہے، تو ہمارے ہاں بھی اس چیز کی کافی ضرورت ہے۔ علم فلکیات وہ ستاروں اور سیاروں اور مختلف جہات سے ان کی بحث کرنے والا علم ہے۔ اس میں بھی علم جغرافیہ، علم ریاضی اور مختلف علوم کی ضرورت رہتی ہے۔ مثلا اوقات نماز، وقت روزہ، اور اسی طرح قبلے کی بحث اور حج کے لیے اور مختلف جگہوں پر اس کی بڑی ضرورت بھی پیش آتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس نقشے کو دیکھیں گے جس میں پوری دنیا کو ایک گول شکل میں بیان کیا گیا ہے۔ چونکہ گلیلیو جو ایک بہت بڑا سائنسدان تھا، اس سے پہلے نظام شمسی میں سورج کو متحرک قرار دیتے تھے اور زمین کو مثلا محور قرار دیتے تھے۔ تو اب معلوم ہوا ہے کہ نظام شمسی میں سورج جو ہے وہ مرکز ہے اور زمین اس کے گرد باقی سیاروں کی طرح گھومتی ہے، تو یہ شکل اس کی سامنے آتی ہے۔ تو اس میں جو ہے نا جی دو خط بڑے اہم ہیں۔ ایک تو خط استوا ہے جو مشرق سے مغرب کی طرف بنایا گیا ہے، اور یہ تقریباً زمین کے درمیان میں ہے، یعنی قطب شمالی اور قطب جنوبی کے درمیان میں بالکل بنتا ہے۔ 90 ڈگری قطب جنوب کی طرف اور 90 ڈگری قطب شمال کی طرف بنتا ہے جناب۔ اور یہاں جو ہے قطب شمال اور قطب جنوب کے جو ہے مثلا ایک تو خط سوا ہو گیا مشرق مغرب، ایک ہے شمال جنوب کی طرف بھی وہ ایک فرضی خط ہے جس کو دائرہ معدل نہار بھی کہتے ہیں۔ اچھا، یہ جو ہے نا بہت اہم اصطلاحیں ہیں، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے عرض بلد اور طول بلد کو بھی ہم انہی کے ذریعے جان سکتے ہیں۔ عرض بلد کیا ہوتا ہے؟ خط استوا سے قطب شمال یا قطب جنوب کی طرف کسی مقام کا جو ڈگری ہوتی ہے، درجہ ہوتا ہے، اس کو عرض بلد کہتے ہیں۔ شمال کی طرف ہوگا یا خط استوا سے جنوب کی طرف۔ اور دائرہ معدل نہار جو درمیان میں مثلا شمال جنوب کی طرف ایک خط ہوتا ہے، اس سے مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف جو درجہ بنے گا، ڈگری بنے گی، تو وہ طول بلد ہوتی ہے۔ دائرہ نصف نہار سے مشرق یا مغرب کی طرف کسی جگہ کا فاصلہ اسے طول بلد کہتے ہیں، اور ان کو ڈگریوں کے ذریعے جانا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ مشرق، یہ خط سوائے مشرق سے مغرب کی طرف، تو یہ کیا ہے؟ ادھر فاصلہ اور ادھر فاصلہ، یہ کیا ہوگا؟ طول بلد ہوگا۔ اور نصف و نہار جو آ رہا ہے تو شمال یا جنوب کی طرف جو ہوگا وہ عرض بلد ہوگا۔ اب جو ایک اہم ترین بحث ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو سورج ہے یہ
وہ تو مرکز میں ہے، زمین اس کے گرد گھومتی ہے، لیکن محسوس ایسے ہوتا ہے کہ سورج اپنی جگہ بدلتا رہتا ہے۔ ہاں جی، اس کے لیے ایک دائرہ بنایا گیا ہے، جس دائرے میں سورج، اس کو دائرۃ البروج بھی کہتے ہیں۔ تو یہ سنبلہ، اسد، سرطان، جوزا، ثور، حمل، حوت، دالو، جیادی، قوس، اقرب اور میزان، یہ جو ہے نا اس کے 12 وہ ہیں، برج ہیں جس میں سورج کی حرکت محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ جو خط استوا ہے درمیان میں، مشرق سے مغرب کی طرف، اس پر سورج اگر اس پر ہو تو، یا کوئی شہر اس کے اوپر ہو تو وہ 0 ڈگری ہوتا ہے عرض بلد کے حوالے سے۔ پھر شمال یا جنوب کی طرف ہو تو پھر وہ کیا ہوتا ہے، 90 ڈگری تک ادھر آتا ہے شمال کی طرف، اور 90 ڈگری جنوب کی طرف۔ اچھا، قرآن میں بھی ہے مشارق الارض و مغاربہا، کہ یہ سورج کے جو ہیں مشرق اور مغرب بدلتے رہتے ہیں، کبھی یہ خط سوا کے اوپر طلوع ہوتا ہے اور خط سوا پر غروب ہوتا ہے، کبھی یہ پھر تھوڑا شمال کی طرف آتا ہے، پھر اسی طرح مختلف اس کی لائنیں اور وہ دائرہ اور وہ کیا ہے، ایک سیر اس کی حرکت ہوتی ہے۔ کبھی پھر یہ واپس جاتا ہے خط سوا پر اور جنوب کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ مشارق الارض و مغاربہا کی تعبیر میرے خیال میں قرآن کی تعبیر بہت اہم ہے، کہ یہ اصل میں سورج کی تو ایسے محسوس ہوتا ہے کوئی طرف ہے، اصل میں زمین جو حرکت کرتے ہوئے ادھر ادھر ہوتی ہے۔ بہرحال تو یہ جو سورج خط استوا سے کبھی شمال کی طرف آ جاتا ہے اور کبھی جنوب کی طرف جاتا ہے، تو اس کو میل الشمس بھی کہتے ہیں۔ تو زیادہ سے زیادہ یہ جو مشرق، یہ خط استوا سے آتا ہے شمال کی طرف، تو یہ برج سرطان کی حد تک آتا ہے، اور اس کو میل اعظم شمس کہتے ہیں، جو کہ 23.5 درجے ہوتا ہے اس کا میل اعظم۔ پھر یہ ادھر سے واپس جا کر جب جنوب کی طرف جانے لگتا ہے تو پھر بھی 23.5 درجے ڈگری جو ہے نا جی، وہ جنوب کی طرف جاتا ہے۔ خط جادی اس کو کہتے ہیں، قو سے یا دائرہ جادی کی حد تک یہ ادھر جاتا ہے 23.5 درجے، پھر واپس آ جاتا ہے۔ تو اب اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ جناب اگر کوئی شہر جو خط استوا پہ ہے تو سورج جب اس کے اوپر سے گزرے گا تو اس کا مکمل سایہ ختم ہوگا، چونکہ وہ اس کے سر کے اوپر سے گزرے گا۔ جب یہ شمال کی طرف آنے لگے گا سورج، تو پھر جس شہر کے اوپر سے گزرے گا، یعنی اس شہر کا عرض بلد اور سورج کی اس حرکت کا عرض بلد وہ کیا ہوگا، ایک جیسا ہوگا، تو اس کا بھی سایہ ختم ہو جائے گا۔ اچھا، یہ جب سرطان کی حد تک جو ہے شمال کی طرف میل اعظم میں آ جائے گا، تو جس دن یہ اس مدار پہ ہوگا تو اس دن اس کا بھی سایہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ اب ایک چیز جو ہے نا جی سمجھ میں آتی ہے کہ جس شہر کا عرض بلد اور سورج کی حرکت کا عرض بلد کیا ہو، ایک ہو، تو جس دن وہ ان کے سر سے اوپر سے گزرے گا اس دن ان کا سایہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ لیکن خط استوا اور میل اعظم کے درمیان میں جو علاقے آتے ہیں، تو جس دن سورج میل اعظم کی طرف جاتے ہوئے ان کے اوپر سے گزرے گا اس دن بھی ان کا سایہ ختم ہو جائے گا، اور جس دن میل اعظم سے واپس خط استوا کی طرف جاتے ہوئے ان کے اوپر سے گزرے گا تو اس دن بھی ان کا سایہ ختم ہو جائے گا۔ تو خط استوا اور میل اعظم کے درمیان میں جو علاقے آتے ہیں ان کا سال میں 2 مرتبہ سایہ ختم ہوگا، اور جو علاقے مثلا میل اعظم شمس اور قطب شمالی یا قطب جنوبی کے درمیان میں آتے ہیں، ان کے اوپر سے کبھی بھی سورج نہیں گزرتا، تو ان کا سایہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اور جو میل اعظم کے اوپر آتے ہیں، چونکہ سال میں ایک ہی دفعہ میل اعظم تک آتا ہے، پھر واپس چلا جاتا ہے، پھر دوسرے سال ادھر آتا ہے، تو یہ کیا ہوتا ہے، ایک ہی مرتبہ میل اعظم پر آنے والے جو علاقے ہیں ان کا سایہ ختم ہوگا۔ تو یہ وہ جو ہے نا جی تحلیل ہے علم فلکیات کے تحت کہ جس کو جاننا ضروری ہے۔ قطب کیا ہوتا ہے، پول بھی اس کو انگلش میں کہتے ہیں، کسی کرے پر موجودہ
موجود وہ بعید ترین نقطے کے دونوں کا فاصلہ ہر طرف سے ایک دوسرے سے برابر ہو. یہ قطب جنوب کا خط سوا سے اور قطب شمال کا جو درمیان یعنی خط سوا سے برابر ہی فاصلہ ہے. خط سوا قطبین کے بالکل بیچ میں ان کے مخالف سمت میں ایک ایسا دائرہ ہے جس کا ہر نقطہ قطب سے فاصلہ برابر ہے. عرض البلد کیا ہوتا ہے؟ کرۂ ارضی پر موجود وہ خطوط کسی مقام کا خط سوا سے شمالاً و جنوباً فاصلہ عرض البلد کہلاتا ہے. خطوط عرض البلد کا مجموعہ 180 ہے. اس کا مبدا خط سوا ہے. اس کو صفر مانا جاتا ہے. جو خط سوا پر آتے ہیں شہر ان کو صفر مانا. اس سے قطب شمالی کی طرف 90 درجات شمالی عرض البلد ہوتا ہے، اس کو مثبت پلس سے بھی ظاہر کیا جاتا ہے. خط سوا سے قطب جنوبی کی طرف جو فاصلہ ہوتا ہے وہ جنوبی عرض البلد ہوتا ہے، اس کو مائنس بھی ظاہر کیا جاتا ہے. طول بلد کیا ہوتا ہے؟ کرۂ ارضی پر موجود وہ خطوط جو کیا ہوتے ہیں شرقاً و غرباً جو پائے جاتے ہیں اور ان کی جو مجموعہ ہے وہ 360 ہے. یہ بہت اہم ہے. یہاں جو ہے مغرب یا مشرق کی طرف ٹوٹل جو ہے وہ 360 درجے ہیں اور اس کو صفر مانا جاتا ہے. درمیان میں جو مثلا ہے گرنیچ ایک علاقہ لندن کا، وہاں سے یہ شمار کرتے ہیں. اس کے مشرق کی سمت میں 180 درجے ہیں جس کو پلس سے، اور مغرب کی سمت میں 180 درجے جس کو مائنس سے لکھا جاتا ہے. تو بہرحال افق وہ جگہ ہے جہاں پر زمین اور آسمان ملتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. ایک اہم جو چیز ہے دائرۃ البروج، یہ جو بتایا گیا ہے یہ سارے سورج کی جو حرکت اس میں آتی ہے اس کو کہیں گے. اور دائرہ معدل نہار وہ درمیان میں جو مثلا شمال جنوب کی طرف ایک دائرہ بنایا گیا ہے اس کو کہتے ہیں دائرہ معدل نہار. میل کسی جرم سماوی کا سماوی دائرہ خط سوا سے شمال یا جنوب کی طرف زاویائی فاصلہ ہوتا ہے. میل شمس سورج جس وقت جس عرض بلد سماوی پر ہوتا ہے وہ اس کا میل کہلاتا ہے. اچھا، ایک جو اہم چیز ہے وہ جو ہے نا جی یہاں پر بیان کر دیں، منطقے کی بھی تقسیمات کی گئی ہیں. منطقہ ماہرین نے کرۂ ارضی کو شمال سے جنوب تک سردی اور گرمی کے اعتبار سے 6 حصوں میں تقسیم کیا. یعنی یہ ٹوٹل جو ہیں خط سوا سے شمال یا جنوب کی طرف اس کے 6 حصے کیے گئے ہیں. کیسے بلا؟ سب سے پہلا منطقہ حارہ ہے، خط سرطان اور خط جیادی کے درمیان کا علاقہ. خط سوا اور خط جیادی یا خط سرطان یہ ادھر تھا، اس کے درمیان والا علاقہ. تو اس کا منطقہ حارہ جنوبیہ بھی ہے اور منطقہ حارہ شمالیہ بھی ہے. منطقہ معتدلہ خط سرطان یا جیادی سے لے کر 66.5 درجے تک جو ہے نا جی وہ کیا ہوتا ہے منطقہ معتدلہ ہوتا ہے قطب شمال اور قطب جنوب کی طرف. پھر اس میں منطقہ معتدلہ جنوبی اور منطقہ معتدلہ شمالیہ بھی ہے. منطقہ باردہ ہے اس 66.5 سے لے کر آخر قطب تک، ادھر بھی آخر قطب جنوب تک وہ منطقہ منجمدہ یا باردہ ہوتا ہے. اعتدالین کیا ہوتا ہے؟ سورج سال میں 2 مرتبہ خط سوا پر آتا ہے. اس طرح بھی تعبیر کر سکتے ہیں کہ سال میں 2 مرتبہ دائرۃ البروج اور سماوی دائرہ سوا آپس میں ملتے ہیں. یہ جب مثلا حرکت کرتے ہوئے جب اس کے اوپر سے آتا ہے تو پھر یہ کیا ہوتا ہے اعتدال پہ ہوتا ہے. ایک مرتبہ 21 مارچ کو قطب جنوبی سے قطب شمال کی طرف جاتے ہوئے، دوسری مرتبہ 22 دسمبر کو قطب شمالی سے قطب جنوب کی طرف جاتے ہوئے. ان دونوں اوقات کو اعتدالین کہتے ہیں. اعتدال ربیعی جس وقت سورج قطب جنوبی سے قطب شمالی کی طرف جاتے ہوئے خط سوا سے گزرے تو اس کو اعتدال ربیعی کہتے ہیں. 21 مارچ کو سورج جب خط سوا پر پہنچے تو اس وقت اعتدال ربیعی ہوتا ہے. اچھا جی، اعتدال خریفی جس وقت سورج قطب شمال سے قطب جنوب کی طرف جاتے ہوئے خط سوا سے گزرے تو اس کو اعتدال خریفی کہتے ہیں. 23 دسمبر کو سورج جب خط سوا پر پہنچے تو اس وقت کو اعتدال ربیعی کہتے ہیں. تو یہ مختلف اس کی اصطلاحات ہیں. اب اس کو میرے خیال میں اتنا ہی کافی ہے. تو یہ بتانا مقصود تھا کہ جب سورج
خط استوا سے گزرتا ہے تو اس وقت اس علاقے کا صفر عرض بلد ہوتا ہے، اور سورج بھی اس کے اوپر سے گزرے تو اس کا سایہ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ اور جب وہ قطب شمال کی طرف بڑھتا ہے اور جو علاقے عرض بلد میں اس کے مساوی ہوتے ہیں تو ان کا بھی کیا ہو جاتا ہے، سایہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور سال میں 2 مرتبہ ایسا ہوتا ہے، ایک مرتبہ جب وہ میل اعظم میں شمالی یا جنوبی کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اور ایک مرتبہ جب واپس آ رہا ہوتا ہے۔ اور یہ 23.5 درجے سے زیادہ سورج نہ شمال کی طرف جاتا ہے نہ جنوب کی طرف جاتا ہے۔ اور میل اعظم پہ جو علاقے واقع ہیں تو ان کا صرف سال میں 1 مرتبہ سایہ ختم ہوتا ہے، پھر دوسرے سال میں جب ادھر آتا ہے تو وہ ختم ہوتا ہے۔ اور میل اعظم کے بعد والے علاقے قطب تک، قطب شمال اور میل اعظم کے بعد والے علاقے قطب جنوب تک، ادھر ان کے اوپر سے سورج کبھی نہیں گزرتا، اس وجہ سے ان کا سایہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اس وضاحت کو سامنے رکھتے ہوئے آپ ایک عبارت کو دیکھ لیں۔ شہید ثانی فرماتے فَيَنْتَهِي النُّقْصَانُ إِنْ كَانَ عَرْضُ الْمَكَانِ الْمَنْصُوبِ فِيهِ الْمِقْيَاسُ مُخَالِفًا لِمَيْلِ الشَّمْسِ فِي الْمِقْدَارِ۔ سایہ کمی کی انتہا کو پہنچ جاتا ہے، بالکل ختم نہیں ہوتا، یعنی کم ہونے کی انتہائی حد کو پہنچ جاتا ہے۔ ان کان عرض المکان المنصوب فیہ المقیاس، اگر اس جگہ کا عرض بلد کہ جس میں مقیاس اور پیمانہ گاڑا گیا ہے، مخالفا لمیل الشمس فی المقدار، اگر اس جگہ کا عرض بلد اور سورج کی میل اور اس کی جو حرکت کی جگہ ہے اس کا عرض بلد کیا مقدار میں مختلف ہو۔ مثال کے طور پر شہر 10 ڈگری پہ ہے عرض بلد میں، اور سورج یا تو خط استوا پہ ہو یا 5 پہ ہو یا آگے 20-22 پہ ہو، تو پھر اس کا چونکہ عرض بلد وہ میل شمس کے مختلف ہے تو پھر اس کے اوپر سے نہیں گزرے گا، تو پھر انتہائی کم ہونے کے بعد پھر آگے سایہ بڑھنے لگے گا، بالکل ختم نہیں ہوگا۔ وَيُعْدَمُ الظِّلُّ أَصْلًا إِنْ كَانَ بِقَدْرِهِ، اور سایہ بالکل ختم ہو جائے گا ان کان بقدرہ، اگر اس جگہ کا عرض بلد اور میل شمس کا عرض بلد ایک ہی ہو۔ جس دن سورج اس جگہ کے اوپر سے گزر رہا ہو اس کا بھی عرض بلد اور اس علاقے کا عرض بلد ایک ہو تو پھر وہ کیا ہو جائے گا، چونکہ سورج بالکل ان کے سر کے اوپر سے گزرے گا، اس کا سایہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ وَذَلِكَ فِي كُلِّ مَكَانٍ يَكُونُ عَرْضُهُ مُسَاوِيًا لِلْمَيْلِ الْأَعْظَمِ لِلشَّمْسِ، اور یہ ہر اس جگہ پہ ہوتا ہے جس کا عرض بلد میل اعظم شمس کے مساوی ہو، یعنی جو علاقے میل اعظم شمس کے مساوی ہیں، یعنی 23.5 درجے پہ آتے ہیں شمال کی طرف میل اعظم یا جنوب کی طرف میل اعظم، تو ان کا 1 مرتبہ سال میں سایہ بالکل ختم ہو جاتا ہے جب ان کے اوپر سے گزرتا ہے سورج۔ او انقص عند میلها بقدره وموافقته له في الجهة، یا ان کا میل ان کا عرض بلد کم ہو اور سورج بھی ان کے اوپر سے گزر رہا ہو، یعنی اس کی مقدار کے برابر اس کا عرض بلد ہو، یعنی سورج بھی اس کے اوپر سے گزرا اور جہت بھی اس کی ایک ہی ہو، یعنی موافقت ہی لہو فی الجہت، اور وہ اس سے موافقت رکھتا ہو جہت میں، یعنی اگر ایک شہر یا ایک علاقہ ہے جو شمال کی طرف ہے تو 10 ڈگری پہ وہ عرض بلد ہے، تو جس وقت سورج اس 10 ڈگری پہ طلوع ہوگا اور اس پر جا کر ختم ہوگا تو پھر وہ کیا ہوگا، اس کا بھی سایہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ اچھا 10 ڈگری شمالی شہر کی اور 10 ڈگری جنوبی جو ہے نا جی، اگر میل شمس ہو تو پھر بھی ختم نہیں ہوگا، یہ بھی ایک شرط ہے کہ جس ڈگری پہ وہ عرض بلد ہے اسی طرف سے سورج بھی گزرے۔ تو یہ ایک قانون تھا جس کی وضاحت ہو چکی ہے۔ اب اس میں شہید ثانی نے کچھ تحقیقات پیش کی ہیں، شہید اول اور علامہ ہلی کے ساتھ مناقشے کیے ہیں، ان کو مزید وضاحت بعد میں کی جائے گی۔